فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، کل 10 محرم الحرام ہے اور آج شب عاشور ہے۔ آج کی رات بھی بڑی عظمت والی ہے اور کل کا دن بھی بڑا عظمت والا ہے۔ کل کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنے مقبول نبیوں کے لیے، ان کے خاص انعام و اکرام کے لیے یہ دن مختص فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو اگر آگ کے اندر ان کے لیے باغ بنایا گیا تو اسی دن کے اندر بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اگر پار لگی تو وہ بھی اسی دن پار لگی۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کو جو اللہ نے خاص مقام عطا کیے، وہ اسی 10 محرم کو عطا کیے، اور یہ 10 محرم یہ ایسی اہم تاریخ ہے کہ قیامت بھی اسی دن برپا ہو۔ اسی عظمت والے دن کو اللہ نے اپنے محبوب کے لخت جگر اور پیارے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمایا تھا
کہ اگر آپ کی زبان اقدس سے نکل جاتا تھا وہ ہو جاتا، اور پھر جس کے نواسے تھے آپ، اس نبی کی شان بھی یہ تھی کہ اس کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ لیکن نہ حضور دعا فرما رہے ہیں اور نہ امام حسین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کربلا کا واقعہ ہو ہی نہیں پہ۔ حالانکہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ کریں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے محبوب، علم کے آنے کے بعد اور واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے اور نہیں مانتا بات کو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ رحمت برس رہی اللہ کی، امام عالی مقام کا ذکر ہو رہا ہے، قریب آئیں گے تو اور لطف آئے گا۔ آپ کہہ دیجئے ان سے، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، تم بھی بلاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، میں بھی لے کے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، ونسانا ونساکم، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی خود آتے ہیں تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم سب مل کر مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل۔ اصل میں یہ پورا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ نجران ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، نصارہ کا، وہ حضور کے پاس آیا، وفد آیا پورا، 113 آدمی تھے اس کے اندر، حضور کے پاس آیا۔ حضور نماز میں مصروف تھے، انہوں نے اپنے حضور قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے چونکہ نصارہ جو ہیں بیت المقدس سے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے بیت المقدس وضو منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی، اپنی عبادت شروع کر دی۔ جب وہ عبادت کر چکے اپنی، حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، ایمان لاؤ۔ ان کا ہم تو پہلے سے ایمان لائے، ہم تو پہلے سے اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ کہاں سے کر رہے ہو؟ ہم تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تم جیسے ماننے کا حق ہے ایسا تو نہیں مان رہے، تم تو ایک نہیں مان رہے اللہ، تم تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، حالانکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کی شان تو یہ ہے۔ تم تو توہین کرتے، کوئی توحید نہیں تمہاری۔ ان کا آپ تو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نہ برا بھلا نہیں، ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ برا بھلا نہیں کہہ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں۔ اللہ کلمہ ہے، کیا مطلب؟ کہ کن کہہ کر اللہ نے ان کو پیدا کیا، کن کہہ کر اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس طرح کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کنواری مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ کی کن، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ۔
ان کا لیے آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا. عیسائی کہنے لگے, عیسائیوں کا پادری کہنے لگے بھائی جو بغیر باپ کے پیدا ہو اس کا باپ تو پھر خدا ہوا نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کا باپ خدا ہوا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ تو بغیر باپ کے ہوئے ہیں, حضرت آدم تو بغیر ماں بغیر باپ کے ہوئے, پھر وہ بھی خدا ہوئے. ایک کو خدا کیوں مانا, سب کو خدا مانا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ایک دلیل تھی نا حضور نے. جب کوئی جب دلیل نہیں پڑتی آدمی سے تو جھگڑا کرنے لگتا. دنیا میں بھی طریقہ, جب علمی انداز سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے. جب وہ لڑائی جھگڑے پہ آنے لگے تو پھر قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حضور نے فرمایا اچھا اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, مباہلہ کر لیتے ہیں. تم بھی لاؤ اپنے بچوں کو, میں بھی اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں. تم بھی لاؤ اپنی عورتوں کو, میں بھی لے کے آتا ہوں. میں بھی خود آتا ہوں, تم بھی آؤ. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معاہدہ کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا ہم میں سے جو جھوٹا اس پر اپنی لعنت نازل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ موقع دیجیے, ہم صبح آتے ہیں. ہم بھی آتے ہیں, صبح آپ بھی آئیے. صبح جب ہوئی تو میرے آقا کی گود میں امام حسین تھے. امام حسن کی انہوں نے انگلی پکڑی اور پیچھے مولا علی کرم اللہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حضور تشریف لا رہے. سامنے وہی عیسائی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا پادری بیٹھا ہوا تھا 113 آدمیوں کے ساتھ. جب اس نے دیکھا میرے مصطفیٰ کو آتا ہوا, حضرت امام حسن امام حسین کو دیکھا, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ان کی صورت پر جب نظر پڑی کانپنے لگا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ وہ صورتیں مجھے نظر آ رہی ہیں, اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا. ان کے مقابلے مت آنا, ان کے مقابلے مت آنا. یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. بہتری اسی کے اندر ہے کہ جا کے جزیہ وصول کر کے کوئی معاہدہ کر لو, مقابلہ مت کرنا. حضور کی خدمت ہے رسول اللہ مقابلہ نہیں کرنا, جزیہ لے لیجیے. حضور نے ہم اچھا جزیہ دے دو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا. اگر یہ سامنے آتے مقابلے کے لیے, مباہلے کے لیے, تو اللہ کا عذاب آتا, سارے کے سارے بندر اور سور بن جاتے, اور چند دنوں کے اندر اندر پورا نجران کا علاقہ جتنے عیسائی ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے. آ جاتے تو اچھا تھا, کم سے کم آج بش سے تو جان چھوٹ جاتی, ٹرمپ سے تو جان چھوٹ جاتی ہماری, سب عیسائی ختم ہو جاتے. حضور ہمارے یہ سنابود جاتا, ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کو رکھنا مقصود تھا, امتحان مقصود. اب آپ دیکھیے مجھے یہاں سے بتانا مقصود ہے کہ یہ دشمن کو بھی پتہ تھا کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے گا. تو اگر حضرت امام حسین کے ہاتھ اٹھانے پر پہاڑ جگہ چھوڑ سکتا تھا, تو کربلا کے میدان میں اگر امام حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا فرات کی دریا اپنے رخ کو موڑ نہیں سکتا تھا؟ دریا فرات اپنے رخ کو موڑ کر آپ کے قدموں میں آ سکتا تھا. حضرت عباس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی, عباس کے بازو قلم ہونے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت علی اصغر کے لیے حضور تشریف لے گئے امام حسین, اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کم سے کم اس کے حلق میں تو 2 قطرے ڈال دو. لیکن بجائے پانی کے وہاں سے تیر آتا ہے اور علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. امام حسین ایک ہاتھ اٹھاتے, سارا لشکر ختم ہو جاتا, دریا کی لہریں بھی آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں, سب پانی پیتے, وہ سب غرق ہو جاتے دریا کے. اگر فرعون غرق ہو گیا حضرت موسیٰ کے کہنے پر, یہ تو موسیٰ کے بھی امام تھے, امام الانبیاء تھے میرے آقا تھے, اور ان کے نواسے تھے. یہ لگتے جگر تھے, تو جنت کے جوانوں کے سردار.
ان کی زبان کے اندر تو تاثیر تو خود ان کے ماننے والوں نے مانا، عیسائیوں نے مانا، ان کی شان یہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی سر جائے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر، دعا نہیں کر، اور امام حسین نہیں، بلکہ خود میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان کے اندر میرے نوازے پر یہ مشکلیں آنے والی۔ حضور سرور کائنات ایک دن تشریف فرمائے، ایک دروازے پہ دستک، آج دیکھو کون ہے؟ حضور ایک شخص سے آنا چاہتا ہے، فرمانے کو اجازت دو۔ وہ شخص آیا، عرض کرنے لگے، حضور کے گود کے اندر تھے امام حسین، حضور ان کو بوسہ دے رہے تھے، ان کے سر اقدس کو سونگھ رہے تھے، جنت کا پھول ہے۔ فرشتے نے کہا، جبرائیل تھا، یا رسول اللہ بڑی محبت ہے آپ کے، ہاں بڑی محبت، لیکن آپ کے امتی اس کو شہید کر دیں، اور جس جگہ شہید کریں گے اس کا نام کربلا ہے، اور یہ کربلا کی آپ کہیں تو مٹی لا کے دے دوں۔ جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کے دی کہ جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لیں آپ کو حسین شہید ہو گیا۔ امام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا کہ یہ مٹی اپنے پاس رکھنا، جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو اس کی نشانی ہے کہ یہ مٹی لال ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا، جب امام حسین شہید ہوئے حضرت ام سلمہ رو رہی تھی، کہا کہ آج یہ، اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، اس زمانے میں ریڈیو تو تھے نہیں، اس زمانے کے اندر یہ ٹیلی فون تو تھے نہیں، ٹیلی گرام تو تھے نہیں، ٹی وی تو تھا نہیں، کیسے پتہ ہوتا؟ مکہ معظمہ سے عراق کتنی دور ہے، اور وہاں کیا نام ہے کربلا میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں ام سلمہ رو رہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے کہ آج حسین شہید ہو گئے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آج یہ مٹی جو ہے وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا جس روز یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا ہے کہ مجھے کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، میرے آقا کو بھی پتا ہے کہ شہید کیا جائے گا، لیکن نہ حضور دعا فرما رہے ہیں، اگر دعا فرما دیتے کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوتا، نہ حسین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جتنے یزیدی فوج ہے یہ سب کی سب ختم ہو جائے، یہ سب فرات کے اندر غرق ہو جائیں، وہ بھی دعا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی، بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اسلام اور دین جو میرے نانا لے کر آئے ہیں اس کی ترقی کا راز اسی کے اندر مضمر ہے کہ انسان اپنی قربانیاں پیش کرے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے خون دینا ہوگا، تب اسلام کا شجر جو ہے وہ بلند ہوگا۔ ظاہری درخت کے اندر پانی آپ دیتے ہیں تب وہ درخت پھلتا پھولتا ہے، لیکن اسلام کے درخت کے اندر شہیدوں کا خون دیا جاتا ہے تب یہ پھولتا ہے۔ ہر دور کے اندر جہاد ہوا ہے، لوگوں نے کافروں کا مقابلہ کیا ہے، یہود و نصارہ کا مقابلہ کیا ہے، اللہ نے اسلام کو عزت و عظمت عطا فرمائی۔ آج بھی جہاد ہو رہا ہے نا غزہ کے اندر، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 60,000 شہید جام شہادت پہنچ کر چکے ہیں غزہ کے اندر مسلمان، 60,000 جام شہادت پہنچ کر چکے ہیں۔ بہت خوش ہو رہے ہیں یہودی، ہم نے اتنے مار دیے، ان کو پتہ نہیں یہ خون جو ہے اسلام کی عظمت کو دوبالا کر رہا ہے۔ شجر اسلام پھول رہا ہے، شہیدوں کے خون سے پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ کتنی جنگ ہوئی، صلیبی جنگ ہوئی، محمد بن قاسم یہ آیا تب جنگ ہوئی، صلاح الدین ایوبی نے جنگ کی ہے، خالد بن ولید کی کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ۔ آج اسلام ایسے نہیں پہنچ گیا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ یہ سبق ہے کربلا کا کہ دین اسلام کو اگر تم چاہتے ہو کہ بلند ہو اس کا پرچم تو اس کے لیے قربانی دینا پڑے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر رو رہے ہیں، کاش پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آ جائے۔ کیسا پیارا نظام ہے جو میرے مصطفیٰ نے مدینے میں نافذ کیا تھا۔ ایسا نظام تھا کہ مکے سے بصرہ تک ایک عورت بوڑھی اور سونے کے زیورات اچھالتی بھی جاتی تھی اور راستے میں کوئی اس کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، یہاں شہر کے اندر کوئی سونا لے کے نہیں جا سکتا، لوگ اس کو چھین لیتے ہیں، موبائل لے کے نہیں جا سکتا، کوئی اس کو چھین لیتا ہے۔ وہاں جنگل کے اندر جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا رعب، اسلام کا قانون تھا۔ آج وہ قانون پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہم
جان تو کیا دیں گے. حضرت امام عالی مقام نے یہ بتایا کہ دیکھو میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ایک دعا کے اندر ان کا بیڑا غرق کر سکتا ہوں, نہیں کر رہا. میرے نانا جان نے بھی نہیں دعا کی. سبق ہے تمہارے لیے کہ تمہیں قربانی دینا ہوگی, تب اسلام کا بول بالا ہوگا, تب دین کا بول بالا ہوگا. لیکن ہم سے قربانی کہاں ہوگی. حضور امام حسین نے تو اپنا جوان بیٹے کو قربان کر دیا تھا, اپنے علی اصغر چھوٹے سے بچے کو قربان کر دیا تھا, اپنے بانجو بھتیجے عون و محمد کو قربان کر دیا تھا, سارے گھرانے کو نشاور کر دیا دین کے لیے. ہم سے کہاں ہوگا کہ ہم جب اپنے بچوں کو قربان کریں. الیکشن کے اندر اتنی بھی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی کہ ووٹ اسلامی جماعتوں کو دے دیتے, اتنی قربانی بھی نہیں ہوتی. بیٹے کی قربانی تو کیا دیں گے اسلام کے. ارے بھائی دین اسلام نافذ کرنا ہے, اسلام کو نافذ کرنا ہے, کم سے کم کوئی اسلام لانے والوں کو تو دیکھو. نہیں صاحب وہ تو ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا جاننے والا ہے, وہ ہمارا محبت کرتا ہے, وہ ہمیں وہاں چھڑا کے لاتا ہے. جب تھانے میں ہم بند ہو جاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, تو کون, یہی تو ہمیں بچاتے ہیں. آپ تھوڑی بتائیں گے, آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے پکڑو ان کو, اور بھی کرپشن کرنے والوں کو, جتنے کرپشن کرنے والوں کو بچاتے تو یہ ہیں, اس لیے ہم تو ووٹ ان کو دیں گے. تو پھر بھگتو, پھر یہی ہوگا پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یزید نے جو احکامات اپنے دور میں نافذ کیے تھے, آج وہ دور کے اندر یہاں نافذ ہو رہے ہیں احکامات. حضرت امام عالی مقام نے فرمایا یہ حلال کو حرام کر رہا, حرام کو حلال کر رہا ہے, میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. آج 18 سال سے کم عمر میں اگر آپ نے شادی کر لی, 3 سال کی سزا. بچی جوان ہو گئی ہے, کہتے شادی مت کرو, بیٹا رہنے دو. ابا نے شادی کر دی, ابا کو بھی جیل میں ڈال دو 3 سال کے لیے, دولہا میاں کو بھی ڈالو جیل میں 3 سال کے لیے, دلہن کو بھی ڈالو جیل میں 3 سال کے لیے, اور کئی ہزار روپے جرمانہ ادا کرو. اور مولوی صاحب گئے تھے, قاری شریف صاحب نماز پڑھانے, کیا نام ہے, نکاح پڑھانے گئے تھے, ان کو بھی 3 سال کے لیے جیل میں ڈالو. کیا ظلم ہو رہا ہے. 9 سال کی بچی جوان ہو گئی, اسلام کہتا ہے فوراً شادی کر دو. جوان ہونے تو بہت دور کی بات ہے, جوان ہونے سے پہلے بھی اگر آپ چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں. ماں باپ, ہماری اور آپ کی ماں, قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی 9 سال کے اندر. وہ کہتے ہیں 9 سال میں شادی کرو جرم ہے. ہماری ماں شادی کر رہی, میرے آقا شادی فرما رہے ہیں, فرمایا جلدی شادی کر دو. کیوں؟ اغض للبصر, میرے آقا نے فرمایا یہ نگاہ کو نیچے کرنے والی عصمت قائم رہتی ہے. انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہے, فطری چیز ہے, وہ کہاں پورے کرے گا اپنی نفسانی شہوانی خواہشات کو اگر آپ نے پابندی لگا دی. یقیناً پھر وہ زنا کرے. اس کا مطلب یہ کہ آپ زنا کو ترویج کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ آپ پاکستان میں فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہتے ہیں. کیا یہ یزید کے قوانین نہیں ہیں جو پاکستان میں نافذ ہو رہے ہیں؟ ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق ہے کربلا کا کہ نہیں جھکنا کسی ظالم اور جابر کے آگے کہ جو اسلام کے خلاف احکامات نافذ کرے. اس کو بتاؤ کہ تم غلط کام کر رہے ہو, سیدھے راستے پر آؤ, صحیح راستے پر آؤ, اسلام کا نظام نافذ کرو. کس طرح سکون ہو؟ جو چاہے لوٹ کے لے جائے پاکستان کو, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. کل میں دیکھ رہا تھا 5,000 روپے, 5,000 روپے ایک غریب کے پاس نہیں تھے بجلی کا بل بھرنے کے لیے, پولیس والے پکڑ کے لے گئے. 5,000. اور جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے 5 کروڑ روپے مفت, 5 لاکھ روپے مفت. آپ اپنے بنگلوں کے اندر بجلی چلائیے, اے سی 10 چلائیے, جو چاہیں کیجئے, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے اپنی بجلی کے, آپ کے لیے بجلی مفت. یہ ظلم نہیں ہے, یہ پاکستان کے ظلم ہو رہا ہے. یزیدی قانون نافذ ہو رہے ہیں پاکستان کے, اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. یہ سبق ہے کربلا کے میدان امام علی مقام رضی اللہ عنہ. اور ایک سبق مولانا دے رہے تھے جو آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کی آپ نے کتنی اہمیت. یہ عاشورہ کی رات, پتہ ہے کہ کل ہمیں جنت میں جانا ہے, لیکن رات کھڑے ہو کر بڑے آرام سے عبادت کر رہے ہیں, ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر. صبح کے وقت نماز کا وقت فرمایا اتنا وقت ٹھہر جاؤ, مجھے وقت تو اتنا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں. شمر لے کے تلوار آیا, آپ نے میں اتنا وقت کہ میں سجدہ کروں. یہاں بھی نماز یاد ہے, نہ بھی سجدہ یاد ہے.
ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، آرام سے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کربلا کا سبق، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں سبقوں کو یاد کریں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ اللہ نے طاقت دی تھی، وہ کر سکتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے مالک بن عروہ آخری خطبہ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیوں مجھے تم شہید کرنے پہ تلے، کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا، مجھے جانے دو، میں خود بات کروں گا یزید سے جا کر، مجھے مدینے میں واپس جانا۔ ان کا نہیں، آپ بتائیے بیعت کرنا نہیں پڑنا، ہم کوئی دوسری بات سننا نہیں چاہتے۔ وہیں کھڑا ہو کے بولا ایک بدبخت تھا مالک بن عروہ، کہنے لگا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندق کھول کر وہاں آگ جلا دی تھی تاکہ کوئی حملہ نہ کرے، اور محرمات اور جو حرم نبوی تھیں، اور جو خواتین تھیں اہل بیت اطہار کی، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کی حفاظت کے لیے ہم۔ اس نے کہا ہے حسین تم نے تو دنیا میں ہی آگ لگا دی، وہاں جہنم میں جانے سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس نے ایسی گستاخی کی تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ دل چھوٹا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں جہنم میں جاؤں، ارے مجھے تو میرے نانا جان نے کہا تھا کہ تو جنت کی جوانوں کا سردار ہے۔ لیکن آپ اللہ حضرت کی زبان سے نکل گیا اللہ اس کو سزا دے، آپ کی سزا دے۔ آپ دیکھیں کہ چند لمحے نہیں گزرے تھے، گھنٹہ گزرنا بہت دور کی بات، منٹ گزرنا بہت، چند سیکنڈ کے اندر جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا سر پر دوڑتا ہے اور سر پر دوڑ کے اس کو اسی خندق کے اندر جہاں آگ جل رہی تھی وہاں ڈال دیتا اس کو، آگ کے اندر وہ جل کے مر۔ یعنی جس ذات کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہو کہ زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے وہ بات پوری ہو جائے، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے اہل بیت کے لیے دعا نہیں کر رہے، بلکہ قربانیاں پیش کر کے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دین کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور پھر دیکھیے امتحان تھا، یہ صرف امام کا نہیں، امام کے ساتھیوں کا بھی امتحان تھا، اس لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ایسے موقع پر تو امتحان ہوتا ہے۔ آپ کے جو ساتھی تھے آپ نے فرمایا کہ دیکھو انہیں تو مجھ سے بدلہ لینا ہے، تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر ہم اس حالت کے اندر امام کو چھوڑ کے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ فرمایا اس کی فکر مت کر، میں اجازت دے رہا ہوں تمہیں، کوئی تم پر جرم نہیں ہوگا، میں شفاعت کروں گا تم سب کی، لیکن تم کیوں اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ یہ میرا خون لینا چاہتے ہیں، میرے دشمن ہیں، مجھے شہید کریں گے، تم تو جاؤ سب کے ساتھ۔ کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے سوچا ہو سکتا شرم آ رہی میرے سامنے اٹھتے ہوئے، اور میں چراغ بجھا دو، اندھیرا کر دو، بالکل خیموں کے اندر اندھیرا کر دیا۔ فرمایا اندھیرا کر دیا ہے، اب خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی تم سے، تم آرام سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب کچھ دیر بعد چراغ جلایا تو دیکھا سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک نہیں اٹھا۔ فرمایا کیوں نہیں اٹھے؟ فرمایا کہ آپ نے تو اجازت دے دی، لیکن قیامت کے دن مصطفیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے پر جب مشکل وقت آیا تم چھوڑ کے چلے گئے، ہم نہیں جا سکتے۔ آپ وہی رہے، کچھ لوگ تھے کہ جو سودا کر رہے تھے، ابن زیاد، ابن سعد، دنیا کی لالچ کے اندر فلاں عہدہ مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، عہدوں کی لالچ کے اندر وہ اپنا دین بیچ رہے تھے، اپنا ایمان بیچ رہے تھے، اپنا دین اور ایمان بیچ رہے تھے۔ امتحان تھا نا، یہ امتحان لینا مقصود تھا کربلا کے میدان کے لیے، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون لالچ کے اندر دنیا کو حاصل کرتا اپنا ایمان بیچ دیتا، اور کون دنیا کو ختم کر کے اور پھر جنت کا سودا کرتا۔ کچھ لوگ تھے شمر جیسے، ابن سعد، ابن زیاد جیسے، جو عہدوں کی لالچ کے اندر، دنیا کی لالچ کے اندر جہنم خرید رہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو جنت خرید رہے، جو جنت خرید رہے۔ حضرت باب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، نئی نئی شادی ہوئی ہے، چند دن ہوئے ہیں شادی کو،
ماں پہنچ گئی، بیٹا آج تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ ماں تم اور مجھ سے مانگ کہ ہاں نواز رسول پر آج بڑا سخت وقت آیا کربلا کے میدان کے اندر۔ آج ایک ماں فریاد لے کر آئی ہے تیرے پاس کہ آج حسین کی مدد کر جا کر۔ کربلا کے میدان کے اندر حسین تنہا ہے۔ اب بتائیے 2 دن کی شادی ہو، ابھی اس نے بہاریں بھی نہیں دیکھی، اور ماں اس سے یہ فرمائش کر رہی کہ اپنی جان دے دے امام حسین کے لیے، ان کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دے۔ بیٹا بھی کیسا وفادار تھا، کیسا تابعدار تھا اپنی ماں کا۔ اماں آپ کے حکم پر امام حسین کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اتنی اجازت دیں مجھے کہ میں اپنی بیوی سے تو اجازت دے لوں، اس کو تو بتا دوں جا کے میں جا رہا ہوں۔ گیا اپنی بیوی کے پاس جس کو 3 دن ہوئے تھے شادی کے، ان سے کہا کہ میں تم سے کہنے آیا ہوں، میری ماں کا حکم بھی ہے اور نواز رسول پہ بڑا سخت وقت آیا ہے، میں جا رہا ہوں ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے۔ اس نے کہا ایک شرط اجازت میں دوں گی، لیکن ایک شرط اجازت دوں گی، شرط یہ ہے کہ جب قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شفاعت تمہیں نصیب ہو اور جب حوض کوثر سے جام ملے تو مجھے مت بھول جانا ہو سکتا، اس شرط پر میں تمہیں اجازت دیتا۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عرض کہتے حضور میری بیوی نے یہ شرط رکھی، فرمایا منظور ہے شرط۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے سر محشر۔ یہاں بھی لوگ دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں، کچھ بیچ رہا ہے کچھ بیچ رہا ہے۔ وہاں اللہ کے محبوب امام حسین اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، کیا بیچ رہے ہیں؟ دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے سر محشر، اور یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے، یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا میں نے خرید لیا، میں خریدار ہوں۔ بولا کیا خریدا؟ فرمایا میں نے ان مومنوں سے ان کی جان خریدی، ان کی جان خریدی، ان کا مال خریدا۔ مولا اس کے بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا اس کے بدلے میں جنت عطا۔ اونچا دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے سر محشر، یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے۔ امام حسین فرمائیے انہوں نے میرے لیے قربانی دی، یہ انہوں نے میرے لیے، حر نے میرے لیے قربانی، حضرت حر نے قربانی، حضرت باب ابن عبداللہ کربی نے قربانی، اللہ انہوں نے میرے لیے قربانی دی، ان کو جنت عطا فرمایا۔ امام حسین کے کہنے پر اس حشر کے میدان میں جہاں کوئی پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، حوض کوثر ہوگا، امام حسین اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے۔ عزیزان من یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا کے اندر اگر دین کے لیے کوئی مشکلات پیش آئیں تو اس کو برداشت کرو، وہاں حوض کوثر کے جام ملیں گے۔ دین کو مت چھوڑو، دین کے لیے اگر تمہیں کوئی قربانیاں دینی پڑے تو اس قربانیوں کو برداشت کرو، دیکھو اس کے بدلے کے اندر کیا کیا نعمت اللہ آخرت میں ہمیں عطا کرے۔ دیکھیے ہمارا ایمان کمزور، بس یہ چاہتے ہیں دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، دنیا کے عیش و عشرت مل جائیں، دنیا کی کوئی پلاٹ پرمٹ مل جائے، بک جاتے۔ بڑے بڑے مولوی دیکھے بکتے ہوئے، بڑے بڑے لوگ دیکھے بکتے ہوئے۔ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے قومی اسمبلی کے یہ جو میں نے جس کا ذکر کیا آپ کو، یہ قانون کا جو قانون پاس ہے سراسر اسلام کے خلاف قانون ہے۔ 18 سال سے پہلے شادی کر لی 3 سال کی قید، مولوی کو بھی قید ہے 3 سال کی، ابا کو بھی قید ہے، اماں کو بھی قید ہے، دلہا کو بھی قید ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اور کس سے پاس کرایا؟ پوری اسمبلی کا، 100-150 جتنے سب بک گئے سارے گئے۔ یہ پتہ نہیں کہ اسلام کے خلاف تم ووٹ دے کر یہ 5 کروڑ 2 کروڑ وصول کیا کرو گے؟ اس کا آخرت کے اندر تم جہنم خرید رہے ہو۔ اتنا خیال نہیں آیا انہیں میں نے اس کو اور ایم پی ایس کو جنہوں نے دستخط کر کے اور کیا نام ہے اس بل کو منظور کیا۔
حضرت امام حسین کا سبق ہے کربلا کے میدان میں کہ دیکھو آخرت کو بیچ کر دنیا نہ خریدو، دنیا ختم ہو جائے یہیں رہ جائے گی، ہاں دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو۔ حضرت باب ابن عبداللہ کلابی نے دنیا اپنی ختم کر دی، اپنی بیوی کو قربان کر دیا، نئی نبی دلہن کو قربان کر دیا، اس کے بدلے کیا لیا؟ حضرت امام حسین کی رضا حاصل کر لی، جنت حاصل کر لی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا پر دین کو ترجیح دیں، دین پر دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ یہ سبق ہے کربلا۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان من، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ جو حقیقی سبق ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ سبق پر عمل کریں، جو کربلا کا یہ سبق ہے، حق کے لیے ڈٹ جایا کریں، حق کے لیے لڑیں، میدان کے اندر آئیں، اسلام کے دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کریں۔ یہی سبق ہے کربلا۔ کل کا دن بڑا اہمیت والا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، بڑے بڑے انبیاء پر اللہ نے بڑی بڑی جو فضل انعام فرمائے وہ اس دن کے اندر فرمائے۔ قیامت آئے گی تو وہ بھی عاشورہ کے دن آئے گی، اس لیے اس دن کے روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب۔ کسی روایت میں آتا ہے 100 سال کا ثواب، کسی میں آتا ہے 1 سال کا ثواب، کسی میں آتا ہے پوری زندگی کا ثواب، کسی میں آتا ہے کئی شہیدوں کا ثواب، یعنی مختلف احادیث آئی ہیں۔ لہذا کل کا روزہ نہ چھوڑیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور ایک ہاں ظاہر بات ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کی آنچل بھی کوئی نہیں دیکھتی، وہ محرمات اور وہ اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیویاں، جن کے لیے کربلا کے میدان کے اندر کس طرح ان کو کیا نام ہے قیدی بنا کر اور دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان ان کی عظمت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ ازواج مطہرات حضور کی پاک بیویوں کا، بیٹیوں کا شان یہ تھی کہ جبرائیل بھی پردہ کرتا تھا، اجازت لے کر پھر حضور کی بارگاہ میں آتا تھا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کی عظمت اور شان، اور کس طرح ان کو دمشق کے بازاروں کے اندر بے پردہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو یزیدیوں کا طریقہ بے پردہ ہونا۔ ہمارے آج مزارات ہمارے حسانیہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو بتائیں کہ کتنا ان کو دکھ پہنچتا ہوگا۔ حضرت سقی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن امام حسین کی اولاد میں ان کی نگاہ میں ہے وہ مناظر جو کربلا کے اندر تھے، ان کے آبا و اجداد کے ساتھ گزرے ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ ہماری مائیں بہنیں اور حضور کی امت کی مائیں بہنیں پردے کے ساتھ رہیں، بالخصوص جب آئیں مزار پہ اوپر تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مزارات کا ادب اور احترام کریں، پردے کے ساتھ آئیں گی تاکہ ان کی نگاہ کرم ہو۔ اگر بے پردہ آئیں گی، بےہودگی کے ساتھ آئیں گی، بے ادبی کے ساتھ آئیں گی تو ان کی دعا تو نہیں لیں گے، ان کی نگاہ کرم کی مستحق نہیں ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اگر ہم کسی اللہ کے ولی کے مدار پر، بالخصوص سقی کے مدار پر اگر حاضر ہوں اور ان کی نگاہ کرم کی مستحق ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں و بہنوں کو تنبیہ کریں کہ یہاں جائیں تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باپردہ ہو کر، اور صرف یہاں نہیں بلکہ بازاروں کے اندر بھی جائیں تو پردے کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اسلام کے احکامات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔